اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ ساری تعریف اس پروردگار کے لیے ہے کہ جس نے انسان کو اشرف مخلوق بنایا، عقل جیسی نعمت دی، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہدایت کا انتظام کیا، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد نبوت کا خاتمہ ہوا اور امامت کا سلسلہ جاری و ساری ہوا۔ رسول اللہ کے 12 جانشین اللہ نے ان کو منتخب کیا۔ الحمدللہ، جس کی پہلی کڑی رسول اللہ کی وفات کے بعد مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ، اور آج انہی کی سلسلے کی آخری کڑی ہمارے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ 18 ذی الحجہ، عید غدیر خم کے میدان میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت و امامت کا اعلان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالتی زندگی کا وہ آخری سجدہ ہے جس پر ساری رسالتی زندگی کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ حضرت علی علیہ السلام کی امامت و ولایت دین کا وہ اہم رکن ہے جس کے بغیر دین کا کوئی جز مکمل نہیں ہے۔ جملہ عبادتوں بلکہ ہر عمل کی قبولیت امامت و ولایت پر منحصر ہے۔ جس طرح حکمت اور موعظہ حسنہ سے مذہب کے دوسرے اصولوں کی طرف، جیسے ہم لوگ توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، نبوت کی طرف، قیامت کی طرف، اسی طرح عدل و امامت کی طرف بھی دعوت ہم دیتے ہیں، اور ہم مجلس محفل منعقد کر کے ہم دوسروں تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ کسی کو ہم ماننے پر مجبور نہیں کرتے ہیں، اور امامت کا عقیدہ اتنا اہم ہے کیونکہ یہ صرف 2 رکعت نماز کی امامت نہیں ہے، بلکہ یہ پوری اسلامی تعلیمات، یعنی اصول دین، فروع دین، احکام، اخلاق، ہر میدان میں ملت مسلمہ کی رہنمائی ہے۔ اور یہ بھی واضح ہونا چاہیے ہے کہ اس عقیدے سے منحرف ہو جانے سے یا اس کو ہم تسلیم نہیں کریں تو اس کے بہت خطرناک نتائج ہوں گے، اور اس کا نتیجہ ہم کو میدان محشر میں ہوگا۔ یعنی منصب امامت اتنا عظیم ہے کہ ان امام کو کون کون سی صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ علی 8ویں امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ، کہ یہ امام نے حدیث بہت طویل بیان کی ہے کہ عبدالعزیز ابن مسلم کہتے ہیں کہ امام جو تھے تو مرو میں قیام پذیر تھے، تو شروع میں 2 روز جمعہ مسجد میں ایک جلسہ ہوا، تو وہاں پہ لوگوں نے امامت کے موضوع پر بحث کی اور بہت زیادہ امامت کے بارے میں اختلاف ہوا، تو میں علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ میں نے کہا مولا اس طرح سے لوگ بیان کر رہے ہیں۔ مولا نے مسکرا کے کہا، عبدالعزیز، یہ لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں، اپنے نظریات کو صحیح خیال کرتے ہوئے دھوکے میں ہیں۔ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح، اللہم صلی اللہ، اس وقت تک قبض نہیں کی جب تک دین کو کامل نہیں کر دیا۔ ان پر قرآن نازل کیا جس میں ہر چیز کا بیان ہے اور حلال و حرام کی وضاحت ہے،
حدود و احکام اور لوگوں کی ضرورت کی تمام چیزیں اس میں موجود ہیں۔ جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے، ہم نے قرآن میں کوئی چیز فروگزاشت نہیں کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اللہم صلی اللہ آخری سال تھا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، آج تمہاری خاطر دین کو کامل کیا، اپنی نعمتیں تم پر تمام کی، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3۔ تو یعنی امامت تکمیل دین ہے۔ رسول اللہ اس وقت تک دنیا سے نہیں گئے جب تک دین کی تعلیمات امت کے لیے واضح نہیں کر دی، راستے روشن نہیں کر دیے، امت کو شاہراہ حق پر کھڑا کر دیا، علیہ السلام کو امت کے لیے پیشوا اور امام معین کیا۔ امت کی ضرورت کی ساری چیزیں بیان کر دیں۔ جو یہ خیال کرتا ہے کہ خداوند عالم نے اپنا دین کامل نہیں کیا، وہ خدا کی کتاب کا انکار کرتا ہے، اور جو خدا کی کتاب کو رد کرے وہ کافر ہے۔ کیا لوگ امامت کی قدر و منزلت سے واقف ہیں؟ ان کو معلوم ہے کہ امت میں اس کی کیا اہمیت ہے، تاکہ لوگ اپنی مرضی سے کسی کا انتخاب کر سکیں، کسی کو اپنے لیے اختیار کر سکیں۔ یقیناً امامت اعلیٰ قدر، عظیم الشان، بلند مکان، جلیل منزلت ہے، اس قدر عمیق ہے، یعنی گہری ہے کہ اس کی تہوں تک کسی بھی عقل کی رسائی ممکن نہیں، انسانی نظریات کی وہاں تک پہنچ ہی نہیں ہے۔ جب لوگ امامت کی قدر و منزلت سے واقف نہیں ہیں تو کس طرح یہ لوگ اپنے لیے کسی کو امام معین کر سکتے ہیں؟ امامت اس قدر عظیم منزلت ہے کہ خداوند عالم نے نبوت اور خلت کے منصب جلیل کے بعد جناب ابراہیم کو امامت عظیم کا منصب جب عطا کیا تو ان کی منزلت اور رفعت میں اضافہ کیا، ان کے نام کو بلند کیا اور فرمایا میں نے تم کو لوگوں کا امام قرار دیا۔ یعنی حصول منزلت امامت سے شاد و مسرور ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ جب ان کو یہ امامت کا منصب ملا، یعنی انہوں نے امامت کا منصب حاصل کرنے کے بعد اتنے خوش ہوئے ابراہیم علیہ السلام کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری نسل میں بھی۔ تو اللہ نے کہا میرا خدا یہ منصب جو ہے تو ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ یعنی اس آیت نے صبح قیامت تک ہر ظالم کی امامت کو باطل کر دیا ہے، یعنی صرف اور صرف پاکیزہ اور منتخب چنے ہوئے افراد سے مخصوص کر دیا ہے۔ خداوند عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور فضیلت عطا فرمائی، ان کی ضروریت میں پاکیزہ اور منتخب افراد قرار دیے، جیسا کہ ارشاد فرمایا ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب عطا کیا، ہم نے ہر ایک کو نیکوکار قرار دیا، ہم نے ان کو امام قرار دیا، یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، تمام نیک کام، قیام نماز، ادائے زکوٰۃ کی ان کی طرف وحی کی، یہ سب ہمارے عبادت گزار تھے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 72 کا ہے۔ اس طرح ہمیشہ امامت ان کی ذریت میں رہی، ایک دوسرے کے وارث بنتے رہے، ایک کے بعد ایک آتے رہے، یہاں تک کہ خداوند عالم نے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا وارث قرار دیا۔ اس سلسلے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 میں ہے جناب ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ نزدیک اور سزاوار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور خدا تو مومنین کا ولی ہے۔ لہٰذا امامت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص تھی، اللہ صلی اللہ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حکم سے اس کے بتائے ہوئے انداز سے یہ امامت حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کر دی، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ۔ پھر ان کی ذریت میں منتخب افراد آتے رہے جن کو خداوند عالم نے علم و ایمان عطا کیا۔ اس سلسلے میں سورہ روم کی آیت نمبر 56
کہتی ہے جن کے پاس علم و ایمان تھا انہوں نے کہا تم قیامت تک خدا کی راہ میں زندگی بسر کر رہے ہو۔ امامت قیامت تک حضرت علی علیہ السلام کی اولاد میں رہے گی۔ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ۔ تو یہ جاہل افراد کس طرف اپنی طرف سے امام منتخب کر سکتے ہیں؟ بے شک امامت انبیاء کی منزلت، اوصیاء کی میراث ہے۔ یقیناً امامت خدا کی خلافت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی ہے۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام جانشینی ہے۔ یقیناً امامت دین کی زمام، مسلمانوں کا نظام، دنیا کی نیکی، مومنین کی عزت۔ یقیناً امامت سرسبز و شاداب اسلام کی اساس، اس کی بلند شاخ ہے۔ امام کی بدولت نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد کامل و تمام ہوتا ہے۔ امام کی خاطر غنیمت میں اضافہ ہوتا ہے، صدقات فراواں ہوتے ہیں، حدود جاری کی جاتی ہے، احکام نافذ ہوتے ہیں، سرحدوں کی حفاظت ہوتی ہے، مضافات کی نگہداری ہوتی ہے۔ امام خدا کے حلال کو حلال، خدا کے حرام کو حرام کرتا ہے، حدود قائم کرتا ہے، خدا کے دین سے دفاع کرتا ہے، خدا کے راستے کی طرف حکمت، موعظہ حسنہ، حجت بالغہ سے دعوت دیتا ہے۔ امام روشن سورج کی طرح ہے جس کے نور سے ساری دنیا منور ہے۔ یہ افق کی اس بلندی پر ہے جہاں لوگوں کے ہاتھوں اور بصارت کا گزر نہیں۔ امام تابندہ چاند، روشن چراغ، پھیلتا نور، رات کی تاریکیوں میں، شہروں کی رہگزر میں، بیابانوں کی وادیوں میں، سمندر کی موجوں میں روشن ستارہ ہے۔ امام تشنہ لب کے لیے نہایت خوشگوار پانی ہے، ہدایت کی جانب بہترین رہنما، ہلاکتوں سے نجات دینے والا ہے۔ امام پہاڑ کی چوٹیوں پر روشن آگ ہے تاکہ دور سے بھی لوگ اس کی طرف آ سکیں اور ہدایت حاصل کر سکیں۔ ٹھنڈک سے ٹھٹھرتے لوگوں کے لیے گرمی کا سبب ہے، ہلاکتوں کی جگہ پر بہترین رہنما ہے۔ جو امام سے جدا ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ امام برسنے والا بادل، موسلا دھار بارش، روشن سورج، سایہ دار آسمان، وسیع زمین، ابلتا چشمہ، جھیل اور گلستاں ہیں۔ امام مانوس دوست، شفیق باپ، مہربان بھائی، چھوٹے بچوں کے لیے رحم دل ماں، سخت مشکلات میں بندگان خدا کی پناہ گاہ ہے۔ امام خدا کی مخلوقات میں خدا کا امانت دار، بندگان خدا پر اس کی حجت، سرزمین پر خدا کا خلیفہ، خدا کی طرف دعوت دینے والا، حقوق خدا کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تمام گناہوں سے پاک و پاکیزہ، ہر عیب سے مبرہ، علم سے مخصوص، علم سے مشہور، دین کا نظام، مسلمانوں کی عزت، منافقوں کے لیے غیظ و غضب، کافروں کی ہلاکت ہے۔ امام یگانہ روزگار، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی دانش مند اس کا ہمسر نہیں، اس کا بدل ممکن نہیں، اس کی کوئی مثال و نظیر نہیں۔ بغیر طلب کیے تمام فضیلتیں اس سے مخصوص ہیں، کیونکہ فضیلت عطا کرنے والے خدا نے ساری فضیلتیں اس کی ذات کے لیے قرار دی ہیں۔ کون ہے جو امام کی پوری طرح معرفت حاصل کر سکتا ہے؟ کون ہے جو امام کو منتخب کر سکتا ہے؟ افسوس افسوس، عقلیں گمراہ ہو گئیں، دانش مندیاں راستہ بھٹک گئیں، خرد مندیاں حیران ہو گئیں، بصارتیں بے نور ہو گئیں۔ صاحبان عظمت اس کے سامنے پست، صاحبان حکمت حیران، صاحبان خرد اس کے سامنے کوتا فکر، صاحبان عقل اس کے سامنے جاہل، صاحبان شعر گونگے، صاحبان ادب عاجز، صاحبان بلاغت ناتواں نظر آتے ہیں۔ کس میں یہ مجال اس کی ایک شان کو اجاگر کر سکے یا کوئی ایک فضیلت بیان کر سکے؟ سب کے سب عاجزی اور کوتاہی، فکر و دامہ کا اعتراف کرتے ہیں۔
جب ایک فضیلت کا بیان ناممکن ہے تو پھر ساری فضیلتوں کو کیا بیان کر سکیں گے؟ اس کی حقیقت کیا سمجھ سکیں گے؟ جب امام کی حقیقت سے واقفیت نہیں تو کس طرح امام کا جانشین بنا سکتے ہیں؟ جو ان کو امام سے بے نیاز کر دے، نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ امام ستارے کی طرح لوگوں کی پہنچ اور صفت بیان کرنے والوں کی مدح سرائی سے بہت بلند ہے۔ کہاں امام، کہاں انسانوں کا انتخاب، کہاں عقل و خرد کی رسائی، امام کی طرح دوسرا کہاں ممکن ہے؟ کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ ان صفات و خصوصیات کا حامل امام آل محمد علیہ السلام کے علاوہ کہیں اور مل سکتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ خدا کی قسم، خود اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہو، بیکار کی تمنا کر رہے ہو۔ ڈرو ایسی بلندی سے جہاں اگر قدم پھسلے تو سیدھے گہری کھائیوں میں گرو گے۔ وہ لوگ اپنے ناقص اور حیران اور سرگردہ عقل کے سہارے امام معین کرنا چاہتے ہیں۔ جتنا کوشش کریں گے اتنا ہی حقیقت سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ خدا انہیں غارت کرے، کہاں بھٹک رہے ہیں۔ بڑی سخت چیز کا ارادہ کیا ہے، جھوٹ سے کام لیا ہے، بری طرح گمراہ ہو گئے ہیں، حیرتوں میں گر پڑے ہیں، کیونکہ آنکھ رکھتے ہوئے امام حق سے روگردانی کی تھی۔ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے سجا کر پیش کیا تھا، ان کو راستے سے منحرف کر دیا، جبکہ یہ لوگ خود بصیرت رکھتے تھے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 38، پھر سورہ قصص کی آیت نمبر 68 میں بتا رہے ہیں کہ جس کو خدا اور رسول اہل بیت علیہ السلام نے منتخب کیا تھا، اس سے منہ موڑ لیا، اپنے انتخاب کردہ کو تسلیم کیا۔ جب قرآن آواز دے رہا تھا، آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، اس سلسلے میں لوگوں کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ خداوند عالم ان باتوں سے پاکیزہ اور بلند ہے جس کو یہ لوگ شریک قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں ہے کہ جب خدا اور رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو اپنے امور میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ قلم کی آیت نمبر 36 سے 41 بتا رہی ہے، تم کس طرح کے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں یہ باتیں تم پڑھتے ہو؟ جو کچھ تم نے چاہا تم نے وہ لکھا ہے۔ کیا ہمارے اوپر تمہارا کوئی حق ہے؟ کیا قیامت تک کی کوئی قسم ہے کہ اس طرح اپنے مفاد کے لیے بے بنیاد حکم کیا کرتے ہو؟ ان سے دریافت کیجیے، ان کا کون ذمہ دار ہے؟ آیا ان کے پاس کوئی گواہ ہے؟ اگر سچے ہیں تو گواہ پیش کریں۔ سورہ محمد میں اللہ فرما رہا ہے، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ سورہ توبہ میں اللہ کہہ رہا ہے آیت نمبر 87 میں، کیا خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں؟ سورہ انفال کی آیت نمبر 21 سے 33 ہے، یا یہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ خدا کے نزدیک سب سے بدترین حیوان ہیں، چوپائے ہیں، جانور ہیں، گونگے اور بہرے جو کچھ بھی سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی سورہ انفال میں کہہ رہے ہیں اگر خدا کو ان میں کسی اچھائی کا علم ہوتا تو ان کو ضرور سنواتا، اگر ان کو سنوا بھی دیتا تب بھی یہ پشت کر لیتے اور منہ موڑ لیتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 93 میں ہے، یا ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہاں ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ تو امامت جو ہے وہ اکتسابی نہیں ہے بلکہ احتسابی ہے۔ یہ تو خداوند عالم کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ نے امامت کا منصب جو ہے وہ ذریت یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ہی اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں آئے ہیں رسول اللہ، اور رسول اللہ کے بعد 12 امام۔ سورہ جمعہ میں اللہ کہہ رہا ہے آیت نمبر 4 میں
یہ تو خداوند عالم کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو یہ لوگ کس طرح امام کا انتخاب کر سکتے ہیں؟ کیونکہ امام وہ عالم ہے جہاں جہالت کا گزر نہیں، وہ محافظ ہے جس کے پیچھے ہٹنے کا امکان نہیں، وہ قداس، وہ قدس و طہارت ہیں، عبادت، زہد و علم، اطاعت کا معدن ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اس سے مخصوص ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی اللہم صلی علی محمد وآلہ کی پاک و پاکیزہ نسل سے ہے، نسب میں کوئی لوچ نہیں، کوئی صاحب حسب اس کے برابر نہیں۔ قریش کے خاندان سے، ہاشم کی بلند منزلتوں سے، رسول خدا کی عزت سے، خداوند عالم کی رضا و خوشنودی سے اس کا تعلق ہے، شریفوں کا شرف ہے، عبد مناف کی سرسبز شاخ ہے، اس کا علم نمودار، اس کا حلم کامل، امامت میں قوی، سیاست میں ماہر، اس کی اطاعت واجب ہے، خدا کے حکم سے قائم ہے، بندگان خدا کے لیے نصیحت کرنے والا ہے، دین خدا کا محافظ ہے۔ بے شک انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کو خدا توفیقات عطا کرتا ہے، اپنے علم و حکمت کے وہ خزانے عطا کرتا ہے جو دوسروں کو نہیں دیتا ہے۔ اس بنا پر ان کا علم زمانے والوں کے علم پر فوقیت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 35 میں کہتا ہے، جو حق کی طرف ہدایت کر رہا ہے وہ پیروی کا زیادہ مستحق ہے، یہ بنسبت اس شخص کے جو ہدایت نہیں کرتا بلکہ خود ہدایت کا محتاج ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کس طرح کے فیصلے کرتے ہو؟ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 میں ہے کہ جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر دیا گیا ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 میں ہے، بے شک خداوند عالم نے ان کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے، علم جسم میں وسعت دی ہے، خدا جسے چاہتا ہے اس سے ملک عطا کرتا ہے، خدا صاحب وسعت و علم ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں کہہ رہا ہے، یعنی اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے، اللہم صلی علی محمد وآلہ، آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی، جن چیزوں سے آپ واقف نہیں تھے وہ باتیں آپ کو تعلیم دی، آپ پر خدا کا بہت زیادہ فضل و کرم ہے۔ اپنے نبی کریم کے اہل بیت، ان کی عزت و ذریت کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 54 میں، کیا لوگ اس پر حسد کرتے ہیں جو خدا نے اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے؟ ہاں یقیناً ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت عطا کی اور ملک عظیم دیا، تو کچھ لوگ ان پر ایمان لائے، بعض نے ان سے منہ موڑ لیا۔ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ان کے لیے کافی ہے۔ جب خداوند عالم کسی بندے کو اپنے بندگان کی اصلاح کے لیے منتخب کرتا ہے، خدا اس کے قلب کو کشادہ کر دیتا ہے، اس کے دل میں حکمت کے سرچشمے ودایت کر دیتا ہے، اسے الہامی علم عطا کرتا ہے، جس کے بعد وہ کسی بھی چیز کے جواب میں عاجز نہیں ہوتا، سیدھے راستے سے منحرف نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتا ہے، خدا کی طرف سے تائید شدہ، توفیق یافتہ ہوتا ہے، خطاؤں سے، لغزشوں سے، غلطیوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ خدا یہ تمام خصوصیات اس لیے عطا فرماتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں پر خدا کی مکمل حجت و مخلوق پر گواہ ہو۔ اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4 میں کہہ رہا ہے، یہ خداوند عالم کا فضل و کرم ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، خدا بڑا فضل والا ہے۔ کیا لوگوں میں اتنی لیاقت و صلاحیت ہے کہ ان خصوصیات کے حامل کسی فرد کو منتخب کر سکیں، یا جس کو انہوں نے منتخب کیا ہے اس میں یہ خصوصیات موجود ہیں تاکہ ان کو اپنا رہنما قرار دے سکیں؟ خدا کی قسم، ان لوگوں نے اپنے حق سے تجاوز کیا، خدا کی کتاب کو اس طرح پس پش ڈال دیا گویا اس سے واقف ہی نہیں ہے۔
جبکہ خدا کی کتاب میں ہر گمراہی اور ضلالت سے ہدایت ہے، ہر مرض کی شفا ہے۔ ایسی عظیم کتاب کو دور پھینک دیا، اپنے خواہشات نفس کی پیروی کی۔ خدا نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے، ان کو اپنا دشمن قرار دیا ہے، ان کے لیے تباہی و بربادی معین کی ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 50 میں اللہ کہہ رہا ہے، اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو خدا کی ہدایت سے ہٹ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ یقیناً خداوند عالم ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 8 میں، افسوس اور تباہی ہے ان کے حال پر، ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ اسی طرح سے سورہ کافرون کی آیت نمبر 35 میں ہے کہ خدا اور صاحبان ایمان کے نزدیک اس طرح کے لوگ سب سے زیادہ عذاب اور دشمنی کے مستحق ہیں۔ خداوند عالم اس طرح ہر متکبر اور جابر کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ خدا کا درود و سلام و حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد وآلہ وصلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ یہ حدیث اتنی تفصیل سے امام نے بیان کی ہے کہ امام نے بتایا کہ امامت کا منصب کتنا عظیم ہے، کتنا بلند تر صفات کا حامل ہے، کیونکہ صفات کا تعلق وجود کی گہرائیوں سے ہوتا ہے جس تک خدا کے علاوہ کسی کی بھی رسائی ممکن نہیں، کیونکہ خداوند عالم جانتا ہے کہ اس نے اپنے کن بندوں کو کن صفات و خصوصیات سے نوازا ہے۔ تو خدا کے علاوہ کسی کو بھی امام اور خلیفہ چننے کا حق نہیں ہے۔ خداوند عالم خود امام کا انتخاب کرتا ہے، اپنے رسول کے ذریعے اس کا اعلان کرتا ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان مقدس اور پاکیزہ افراد کی امامت و ولایت سے متمسک قرار دیا، ہمارے دلوں کی ان کی محبتوں سے منور کیا، جن کو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے منتخب کیا ہے۔ جس سلسلے کی آخری کڑی تمام انبیاء اور اولیاء رحمہ علیہ السلام کی جملہ صفات جمال و جلال کا خلاصہ مجموعہ حضرت حجت ابن الحسن العسکری امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ذات بابرکت ہے۔ خدا ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما، ہم کو ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہمیشہ قائم و دائم رکھ، ہم ہر وہ کام انجام دیں جس سے ہمارے وقت کے امام کی خوشنودی حاصل ہو۔ یقیناً اس پرآشوب دور میں جہاں ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے، پروردگارا ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہماری اولادیں، ہمارے جتنے چاہنے والے ہیں، پروردگار تمام شیعان حیدر کرار کے ایمان کو سلامت رکھ۔ پروردگارا ہماری ولایت میں اضافہ فرما، ہماری معرفت میں اضافہ فرما، ہم سب کے رنج و غم کو دور کر دے، اور ہم جب اسی دن شاد و خرم و شادہ ہوں گے کہ جب ہمارے امام کی چہرے کی زیارت کریں گے۔ یقیناً ہم کو ہمارے امام کے ظہور کے بعد بھی ان کی ولایت پر باقی رکھنا۔ جتنے بیمار ہیں مالک تمام لوگوں کو شفائے کلی دے، چاہے روحانی بیماری ہو، چاہے جسمانی بیماری ہو، چاہے ذہنی بیماری ہو، چاہے اخلاقی بیماری ہو، مالک ہر بیماری کا علاج آپ کے پاس ہے مولا۔ ہم سب پر نظر کرم کیجیے، ہم سب کو ہدایت کی طرف گامزن رکھیے، ہم صرف اور صرف اپنے امام کی خوشنودی میں ہر کام کو انجام دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔